بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں اپنی زندگی کی کتاب پر کہ ہماری زندگی کے جو ورق ہیں وہ برابر الٹے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والی صبح ایک نیا ورق الٹ دیتی ہے اور یہ الٹتے ہوئے ورق ہیں برابر بڑھ رہے ہیں اور باقی جو ہماری زندگی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے کتاب کے اوراق ہم دیکھتے ہیں جو متعین اور مقرر ہوتی ہے کہ جس جانب ہم کھولنا شروع کرتے ہیں تو اگر ایک طرف کھولتے چلے جاتے ہیں تو وہ ایک جانب بڑھتے جاتے ہیں اور دوسری جانب گھٹتے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہماری زندگی کی کتاب بھی ایک جانب جو زندگی گزر رہی ہے ادھر ہمارے دن بڑھتے جا رہے ہیں اور جو دن آنے والے ہیں وہ گھٹتے جا رہے ہیں، اور ایک دن وہ ہوگا جب آپ اپنی زندگی کا آخری ورق وہ الٹ رہے ہوں گے۔ جو ہی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی یہ کتاب بھی بند ہو جائے گی اور آپ کی یہ تصنیف جو آپ کر رہے ہیں، یہ لکھائی، یہ تحریر محفوظ کر دی جائے گی، پھر آخرت میں جا کر کھلے گی۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کتاب زندگی میں آپ کیا درج کر رہے ہیں؟ روزانہ کیا کچھ اس میں لکھ کر آپ اس کا ورق الٹ دیتے ہیں؟ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کی یہ تصنیف تیار ہوتی جا رہی ہے اور آپ اس کی ترکیب و تکمیل میں اپنی ساری قوتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو آپ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چاہتے ہیں، کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ اس میں صرف وہی کچھ نوٹ ہو رہا ہے جو آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے کو ہرگز کوئی اختیار نہیں جو ایک شوشہ بھی یا ایک لفظ بھی اس میں وہ بڑھا دے۔ اس کتاب کے مصنف تنہا آپ ہیں اور صرف آپ ہی اپنی کوشش اور کاوش سے اسے ترتیب دے رہے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، کل یہی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور شہنشاہ واحد و قہار آپ سے کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم حسیبا، کہ پڑھ اپنی کتاب، آج اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، دوسروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سوچئے ان خوش نصیبوں کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جن کا دفتر عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان مجرموں پر کیا بیتے گی جن کی کتاب زندگی یعنی زندگی کی کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی۔ آئیے کچھ دیر کے لیے تصور کی آنکھوں سے قرآن کریم کے آئینے میں اس کو جھنجھوڑنے والے منظر کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو دوستو، اب اس پر جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے اور کیا بتلاتا ہے، کیا آئینہ دکھاتا ہے۔ تو جو ہم نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی کیسا دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے، تمہارا کوئی راز چھپا ہوا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، آرام میں ہوگا، سکون میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اس سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اپنے ان نیک اعمال کے صلے میں، بدلے میں، اس فرما برداری کے صلے میں اور اس کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ آگے دوسرے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ اب دوستو، دوسرے پہلو کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم ہمیں کیا حکم فرماتا ہے۔
جس شخص کا جو ہے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہیں موت یعنی جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، وہیں مسئلہ ختم ہو جاتا۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، یعنی حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بائیں ہاتھ میں جو ہے نامہ اعمال اسے پکڑا دیں گے کہ خذوہ فغلوہ، کہ پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو اور پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھلانے کے لیے ابھارتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے، اس کے غم میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ زخموں کے خون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا، کیونکہ ان خطا کاروں نے زندگی بھر اسی کے کھانے کی عادت ڈالی تھی، اسی طریقے سے یہ دنیا میں رہ کر کھاتے تھے، دھوکہ کر کے، چغلی کر کے، اور جو ہے چھینا جھپٹی کر کے، اور جو ہے غلط طریقے اختیار کر کے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ اپنی کتاب جو ہے زندگی کی کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں دائیں ہاتھ کے لائق ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں بائیں ہاتھ کے لائق ہوگی۔ سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے کہ آپ شب و روز یعنی دن اور رات کی دوڑ دھوپ سے جو کتاب مرتب کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، وہ کس آرزو کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس آرزو میں آپ کس حد تک مخلص ہیں، کتنا اخلاص کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، کتنا اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، یا پھر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں، یا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں سن کر جو ہے اور دیکھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی فکر عطا فرمائے اور زندگی کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔